بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہم اپنے دین کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی دین کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں، اب اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہی بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے فتنے اٹھتے جا رہے ہیں معاشرے کے اندر، وہ پوری دنیا کے اندر ہر جگہ کے اوپر فتنوں کا دور ہے، دجل ہے، دھوکے بازی ہے۔ تو اس ایسے جگہ کے اوپر بڑے بڑے مضبوط ایمان والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈگمگا جایا کرتے ہیں، وہ بھی پریشان ہو جایا کرتے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ جو تو عمر کے تھوڑا سا تقاضے 30-35 سے اوپر چلے جاتے ہیں، ان کو تو بات کچھ نہ کچھ ویسے ہی سمجھ آنے لگ پڑتی ہے، کیونکہ انسان جب 30 سے اوپر چڑھتا ہے تو اس کی سمجھ میں بڑا ایک فرق آ چکا ہوتا ہے۔ لیکن جو چھوٹے ہیں، ٹین ایجز کے اندر ہیں یا ٹین ایجز کو کراس کر دیا اور 20 سے 30 کے درمیان ہیں، وہ بہت زیادہ خطرے کے اندر ہوتے ہیں۔ یا ایسے لوگ جو جنہوں نے تھوڑا بہت دین کو پڑھا تھا اور اپنی سمجھ کے مطابق پڑھا، اور وہ یہ سمجھنے لگ پڑے کہ جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہی اصل میں دین ہے، باقی جو علماء نے یا دوسرے حضرات جو تشریح کرتے ہیں یہ ان کی تشریح تھی، ہمیں تو جو بات سیدھے الفاظ میں سمجھ جائے گی ہم تو اسی پہ عمل کریں گے۔ تو ایسا آدمی انتہائی خطرے کے اندر ہوتا ہے۔ میں اس حد تک پہنچا ہوں کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اور ساری چیزیں میں نے یہ دیکھا کہ آج کل کے زمانے کے اندر جو نیک صحبت ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ نیک صحبت، اگر آپ کو نیک صحبت میسر ہو جائے، نیک لوگوں کا ساتھ میسر ہو جائے، نیک لوگوں کے اندر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، تو آپ کی زندگی کے اندر دین آنا شروع ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ آپ کو کچھ بھی نہ بولیں، لیکن آپ نیک آدمی کی باتیں سنو گے، نیک آدمی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہو گے، آپ کے اندر دین کا آہستہ آہستہ شوق پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ اور ایک اچھا آدمی ہو، آپ اس کو بری صحبت میں ڈال دیجیے، اس کے سارے دوست خراب ہوں یا اس کے اکثر دوست خراب ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر بھی اثرات آنا شروع ہو جائے۔ وہ جو باتیں سن رہا ہوتا ہے وہ ان انٹینشنلی وہ چیزیں اس کو ایبسارب کر رہا ہوتا ہے، ان انٹینشنلی، اور ایبزارب کرتا رہتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود بخود اس پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بہت وہ ہے، مجھ سے کیونکہ لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں، اور یہ آج کل بچوں کے حوالے سے بڑی عجیب صورتحال ہو چکی ہے۔ ہمارے جو اسکول کالجز یونیورسٹیز وغیرہ جو ہیں وہاں پہ بہت زیادہ برے حالات ہیں، ڈرگس بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں۔ ڈرگس، اور خاص طور پہ جو ہائی کلاس کے جو اسکولز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ یہ کام چل رہا ہے۔ ڈرگس جو اچھی یونیورسٹیز جہاں بڑے بڑے نام ہیں وہاں پہ اس طریقے سے ڈرگس جو ہیں وہ اکثریت ہیں، اور صرف یہ نہیں ہے کہ صرف لڑکے اس میں شامل ہیں، لڑکیاں بھی شامل ہیں اب تو۔ جو ہیں بڑے بڑے شہروں کے اندر، بڑی جگہوں کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو اس میں سے آہستہ آہستہ جو ہیں وہ شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہی ہم جو ہیں وہ ماں باپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ بس وہ پیسہ لے کر آتے ہیں، اور ماں باپ کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، پیسے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ باپ بھی پیسے کما رہا ہے، ماں بھی پیسے کما رہی ہے، صبح جائیں گے دونوں
رات کو واپس آئیں گے جی، ایک جاب کریں گے، دوسری جاب کریں گے، اگر جو ہے وہ باپ ڈاکٹر ہے یا ماں ڈاکٹر ہے تو پھر وہ اس سے زیادہ جو ہے اس میں سے کھاتے چلے ہوئے ہوتے ہیں جناب، ایک جاب کرو پھر دوسری جاب کرو پھر کلینک کرو، زیادہ سے زیادہ کی دوڑ جو ہے، زیادہ سے زیادہ کی دوڑ جو ہے، جتنا کما سکتے ہو کماتے جاؤ کماتے جاؤ۔ اور بچے کیا ہوتے ہیں گھروں کے اندر جو ہے وہ نوکروں کے سپرد ہوتے ہیں، وہ باہر بھی اگر جائیں گے، اچھا گھر میں آئیں گے تو ٹیوٹر آ جائے گا پڑھانے کے لیے، وہاں کے ٹیوشن پڑھائے گا، یہ اسکول میں پڑھیں گے، بس ان کو ماں باپ کیا کریں گے، پیسہ دے دیں گے۔ ایک جو ہے نا سنڈے کا دن ہوگا، بڑی خوشی کے ساتھ جائیں گے، کہیں گے چلو جی آج ہم نے آؤٹنگ کرنے جانا ہے، کسی بڑے ہوٹل کے اندر جا کے آج ہم کھانا کھائیں گے۔ وہ کھانا کھاتے ہیں تو بس اب یہ ہوتا ہے کہ اب پورا ہفتہ ہماری کیا ہو گئی ہے، ہم نے کسر پوری کر دی ہے، اب یہ بچے پھر نوکروں کے رحم و کرم کے اوپر ہوں گے، پورا ہفتہ ایسے ہی رہیں گے۔ تو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اور جو آپ خود بھی نوٹ کریں گے ایک عجیب سی سچویشن بنی ہوئی ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بعض دفعہ، زیادہ سے زیادہ کمانے کی جو دوڑ ہے نا، میں بچپن میں سنا کرتا تھا، یقین کریں میں بچپن میں یہ سنا کرتا تھا کہ باہر کی دنیا کی زندگی جو ہے وہ مشینی زندگی ہے، جو باہر کے لوگ ہیں جو باہر دنیا میں رہتے ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ وغیرہ میں، تو مشینی زندگی گزارتے ہیں۔ میرا ہمیشہ سے ایک وہ رہا بچپن سے، ٹھیک ہے، تو وہ لیکن میں اب مطلب لاہور میں رہتے ہوئے میں جو وہ دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں سے لاہور کے اندر مجھے یقین کریں لوگوں کی زندگی بہت زیادہ وہ لگتی ہے، مشینی زندگی لگتی ہے۔ یہ میں صرف آپ کو لاہور کی بات بتا رہا ہوں، ہاں ابھی بھی گاؤں سائڈ پہ میں جاتا ہوں، وہاں پہ دیکھتا ہوں تو مجھے ایک زندگی نظر آتی ہے، گاؤں سائڈ کے اوپر وہ جائیں گے، اپنی کھیتی باڑی کریں گے، کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے یہ لیکن شہروں کی جو زندگی ہے وہ تو آہستہ آہستہ بس پیسہ کمانے کی دوڑ ہے۔ اچھا پیسہ کما کے کیا کر رہے ہوتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں گھر بنائیں گے، اچھا اچھی پردے لگا دیں گے، اچھے صوفے لے آئیں گے، تو بھائی اس کے لیے کر رہے ہو جس گھر میں آپ نے آ کے صرف سونا ہے، آپ نے تو پورا دن کیا ہونا ہے گھر سے باہر رہنا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے اگر آپ کو آف ہو بھی گیا، آپ کے لوگ سیٹرڈے کو بھی نہیں اتنا وہ کرتے، چلو اگر سیٹرڈے سنڈے آف ہو گیا وہ بھی آپ نے باہر ہی گزار دینا ہے، تو گھر میں تو آپ نے کیا کرنا ہے، گھر میں تو آپ نے جو ہے بس صرف سونے کے لیے آپ نے آنا ہوتا ہے، سوتے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی میں نے کیا کر لیا، اپنا کمال وہ کر۔ مجھ سے ایک ساتھی جو ہیں وہ ان کا تعلق ہے تو آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، تو وہ آئے ہوئے تھے مجھ سے ملنے کے لیے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کی کیا زندگی کیا ہے، کہنے لگے کیوں حضرت کیا زندگی کیا ہے، میں نے کہا آپ لوگوں کی زندگی یہ ہے کہ آپ ساری زندگی ایک گھر کے لیے دن رات محنت کرتے ہو، دن رات محنت کرتے ہو، وہاں پہ لیزنگ پہ گھر لیتے ہو باہر، ٹھیک ہے نا، 20 سال 25 سال کی لیزنگ کے اوپر، پھر خاون بھی کام کرتا ہے، بچے بھی، بیوی بھی کام کرتی ہے، دنوں دن رات 18 19 سال 20 سال کے اوپر، تو کہنے لگے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے وہاں پر کہ لوگ یہی چیز ہے۔ اب آپ خود دیکھیں، آپ میں سے جو باہر لوگ ہیں، آپ آپ لوگوں کے ذہنوں میں کیا چیز سوار ہوتی ہے، ایک گھر سوار ہوتا ہے آپ کے ذہنوں کے اوپر کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے، گھر لینے ہیں اور اس کو کیا کرنا ہے، اور اس کی قسطیں ہم نے ادا کرنی ہیں، آپ ساری زندگی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا تو انہوں نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں،
کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کا مجھے کہنے لگے کہ آسٹریلیا میں کیا ہوتا ہے، لوگ بڑے بڑے گھر لے لیتے ہیں جی، اور وہ کنٹری سائڈ کے اوپر تھوڑا سا شہر سے باہر کر کے یہ ڈرائیو ہوتی ہے 1 1.5 گھنٹے کی جو ہے نا، وہ شہر میں آنے کے لیے جو ہے، تو وہ کہتے ہیں بڑا گھر لے لو، بڑا گھر لے لیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، صبح سویرے نکلتے ہیں. اب صحیح بات ہے 1 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آنا، پھر جو ہے وہ شہر کے اندر داخل ہو کے پھر وہ کرنا. اب خاوند بھی آئے گا، بیوی بھی آئے گی، دونوں جاب کریں گے. اب رات کو 7 8 بجے وہ فارغ ہوں گے، پھر دوبارہ وہ جو ہے، تو کہتے ہیں رات کو پہنچتے پہنچتے 8 9 ہو چکے ہوتے ہیں واپس گھروں کے اندر ان کو پہنچتے پہنچتے جو. اب وہ اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں 20 سال 22 سال 25 سال کی لیونگ جو بھی ہوتا ہے وہ کر کے. ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ 18 سال کا ہوتا ہے، جن کے بچے جو ہیں اس طرح بچے جو ہیں، تو اس پہ پیئر پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے، مطلب اپنے دوستوں کا، اپنے ارد گرد کی جو سوسائٹی کی، اس کا پریشر اتنا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب تم ابھی تک اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہو اور تم 18 سال کے ہو گئے، تمہیں یہ چیز خیال نہیں آتی کہ تم ابھی تک، تم تو وہ جو کہ آزاد ہو، ابھی تو تمہاری کوئی وہی نہیں ہے. وہ بچہ کیا ہوگا، وہ بچہ گھر سے چلا جائے گا، وہ کہیں اور رہنا شروع کر دے گا، وہ کہیں اور رہنا شروع کر دے گا. اور وہ بھی اسی طریقے سے کرے گا. اب گھر لے گا لیزنگ کے اوپر، جاب کر رہا ہے، ساتھ ہی جو ہے گھر لے گا. اب وہ اپنے یہ کام شروع کر دے گا، جناب وہ یہی کر رہا ہے. ہاں اب وہ پیسے کرتا جائے گا. تو ساری زندگی کیا ہوتی ہے. اور وہ جو اتنا بڑا جو گھر لیتے ہیں وہ کس لیے لیتے تھے، اس لیے لیتے ہیں کہ چلو ہمیں کیا ہوگا جب ہم کام چھوڑ کے آرام سے گھر میں بیٹھ کے سکون کریں گے. تو بھائی کب سکون کرو گے، جب بوڑھے ہو جاؤ گے، جب بچے بھی تمہارے اس گھر میں نہیں رہ رہے. بڑا گھر کس کام کا، بچے بھی تو آپ کے ساتھ نہیں رہ رہے، وہ بھی تو چلے گئے ہیں اس میں سے، وہ اپنے کما رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ادھر جو ہیں. اور زیادہ کی جو ہوس ہوتی ہے نا، اس سے یہ سوچیں کہ آپ اپنی صحت پہ کتنا نقصان ڈال کرتے ہیں، اپنے آپ کو کتنا تباہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مینٹلی کتنا جو ہے نا آپ پریشان رہتے ہیں کہ اتنا پیسہ دینا ہے، فلاں ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا. اچھا جاب میں اگر تھوڑا سا ادھر سے اوپر سے نیچے ہو گیا، اب آپ کی جان بنی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی اتنا وہ ہے، میں نے ابھی یہ لونز بھی پے آف کرنے ہیں، فلاں کرنا ہے. جی فلاں گاڑی جی 5 سال گزرے ہیں تو نئی اب گاڑی کیا ہونی چاہیے، بھائی نئی ہونی چاہیے، لیزنگ کے اوپر گاڑی لو جی. ادھر سے یہ چکر چل رہے ہیں. یہ چیزیں لی گئی سکون کے لیے. وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ سکون جو ہوتا ہے نا، وہ اڑ جاتا ہے، الٹی بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. بس اسی دوڑ کے اندر دنیا پاگل ہو رہی ہے. اور جو اس دوڑ کے اندر نہیں لگا وہ لوگ آج کل اس کو پاگل سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ پاگل ہے کہ تم جو ہے نا، تم کیا کرو گے، تم اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی چھوڑ کے جاؤ گے، بوڑھے ہو جاؤ گے تو خود کیا ہو. بھائی آپ وقت سے پہلے کیا ہو جائیں گے، آپ خود بوڑھے ہو جائیں گے وقت سے پہلے. اور جو آپ نے وہ جو لائف کا ایک اچھا ایک وہ تھا، اس کو آپ نے ضائع کر دیا. دوڑ پہ دوڑ لگی ہوئی ہے. اور آج کل کمال سمجھا جاتا ہے، میں کہ حیرانگی ہوتی ہے، بعض دیندار جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جناب آج کل پیسہ کیا ہونا چاہیے، بندے کے پاس خوب دبا کے ہونا چاہیے. اور بڑے اس کے اوپر وہ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو نا تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب پیسہ، پیسے سے ہر چیز بن سکتی ہے، پیسہ ہر چیز خرید سکتا ہے، پیسہ ہر چیز وہ کر سکتا ہے. جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، اور بعض علماء اور مفتیوں حضرات کے سامنے بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں. اور مجھے اس چیز پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ جو مفتی صاحبان ہوتے ہیں ان کو بھی اتنی سمجھ نہیں ہے کہ بھائی ایک بندہ غلط بات کر رہا ہے اس کو سمجھائیں سے کہ تم جو ہے نا، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ظاہری طور پہ داڑھی رکھ لی ہے تو اب آپ کیا بن گئے ہو، آپ کی بڑی اونچی سوچ والے ہو گئے، آپ کی انٹلیکچوئل جو ہے نا، آپ بڑے انٹلیکچوئل بن گئے ہو. حیرانگی مجھے اس چیز کے اوپر ہوتی ہے. کرتے پی ایچ ڈی کسی دنیاوی چیز کے اندر ہے، آتے کیا ہیں دین کے اندر آ کے اپنی جو ہے نا وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. دین کے اندر لوگوں کو جو ہے نا، علماء کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ نے کیا کرنا ہے، پیسہ کیسے کمانا ہے، پیسہ فلاں کیسے کرنا ہے. پیسہ بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ سوچ رکھ لینا
کہ پیسے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دین کی سوچ نہیں. اتنا پیسہ بنا کے جی فلاں کر دو، یہ کر دو. یہ جو ہے نا ایک عجیب سی سچویشن بنی ہوئی ہے معاشرے کے اندر. اور ہمارے ہاں بھی اب یہ چیز آ چکی ہے. کنزیومر اکانومی جو ہے، ہر بندہ بڑی سی بڑی گاڑی کے چکر کے اندر ہے. میرے پاس کیا ہونی چاہیے؟ بڑی گاڑی ہونی چاہیے. میرے پاس بڑا گھر ہونا چاہیے. میرے گھر کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ میری لائف سٹائل بڑا اچھا ہونا چاہیے. میرا بیڈ جو ہے نا وہ بڑا کمال کا ہونا چاہیے. مجھے سکون زیادہ آئے گا، مجھے نیند زیادہ آئے گی. حالانکہ آتی نہیں ہے. جب آپ کے پاس وہ چیزیں آتی ہیں نا، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یار میں اس چیز کے لیے کیا کر رہا تھا، دوڑ لگا رہا تھا، تو مجھے ملا کیا بیسیکلی. اور یہ سمجھتے ہیں بس تھوڑا سا کما لیں، تھوڑا سا وہ تھوڑا 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 کماتے کماتے جو ہے نا. میں آج بھی یہ سوچتا کہ دیکھو ہمارے پاس آپشن ہے نا. ہم مثال کے طور پہ میں اس وقت بھی بیٹھ کے اگر کیا کرنا چاہوں، پیسہ بنانا چاہوں، تو میں بیٹھ کے آن لائن جو ہے نا وہ پیسے کی جو ہے نا کچھ وہ کر دوں. ٹھیک ہے جی، ہر وقت میں پیسے کی اس میں رہوں کہ چلو جی پیسہ بنانا ہے، پیسہ بنانا ہے. ایک یہ بھی ہو میں کس ٹائم دینا ہے، میری فیملی کا ٹائم ہے، اور وہ میری اپنی ذات کا ٹائم، وہ کہاں جائے گا؟ جس سکون کی خاطر میں یہ ساری چیزیں لے رہا ہوں، یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی لوگوں کو. سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. یہ سمجھ آتی ہے انسان کو جب انسان 50 60 کو کراس کرتا ہے. لوگ مجھے اتنی حیرانگی ہوئی. میرے ایک اسٹوڈنٹ تو وہ کہنے لگے کہ استاد جی اچھی عمر کے بس ہم دو میاں بیوی اکیلے ہوتے ہیں لاہور کے اندر گئے. میں نے کہا بچے وہ جی باہر ہوتے ہیں. تو وہ کہنے لگے استاد جی میں صحیح پڑھ نہیں پاتا کیونکہ بیوی میری بیمار ہے، تو مجھے بیوی کی خدمت کرنی پڑتی ہے، بیوی کے کام شام کرنے پڑتے ہیں. اب وہ خود بھی 70 کے قریب پہنچ چکے ہوں گے، شاید میرا اندازہ یہی ہے 70 کے قریب تو ہوں گے. تو بیوی کو جو ہے نا بیوی کی خدمت کرنی پڑتی ہے. تو ہم دونوں بس میاں بیوی ہیں، بس ایک بیمار ہوتا ہے دوسرا ایک دوسرے. تو میں نے کہا بچے وہ جی انگلینڈ کے اندر پیسے کما رہے ہیں جی کے گئے ہیں. تو میں نے کہا ان کو کہیں کہ وہی واپس آؤ. نہیں وہ ان کی بھی تو زندگی ہے نا، ان کی بھی تو اپنی زندگی ہے نا، وہ ادھر وہ کر رہے ہیں نا، تو ہمیں پیسے بھیجتے ہیں نا وہ. تو مجھے اتنا دکھ ہوا. میں نے کہا کہ اچھا پیسہ بھیج دیتے ہیں تو بس اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ پیسہ بھیج دیا اور بس ماں باپ اسی اس میں چلو پیسہ تو بھیج رہے ہیں. بچے کیا کر رہے ہیں جی؟ وہ اپنی زندگیاں ادھر گزار رہے ہیں. پھر بعد میں جو ہے نا بچے جب وہاں پہ بڑے ہو رہے ہیں پھر پاکستان کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں جناب کیسے پاکستان جائیں گے آگے. ہم نے جی پاکستان جانا. بچے ہاتھ اب قابو سے باہر ہو گئے ہیں. اب قابو سے باہر ہو گئے ہیں، اب کیا کریں؟ جس کے لیے پیسہ کمایا تھا، جو سب کچھ کیا تھا، وہ تو کیا وہ گئے، اب تو وہ ہاتھ سے گئے. تو بس یہ ایک دوڑ ہے. وہ ادھر پیسہ وہ بنا رہے ہوتے ہیں، ادھر وہ گھر خرید کے گھر کیا ہوتے ہیں کہ گھروں کو تالے لگے. ہمارا ہمسائے ہیں، ایک پروفیسر صاحب تھے کالج میں پڑھاتے بھی رہے، اور ان کا بیٹا جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر کینیڈا میں بلکہ کینیڈا کے اندر ہوتا ہے. مجھے کئی سال ہو گئے اس گھر کے اندر رہتے ہوئے. کبھی ایک دفعہ میں نے اس کو زندگی میں دیکھا جب وہ جو ہے وہ آیا اپنے والد صاحب کے پاس. اکیلا بیچارے پروفیسر صاحب رہتے تھے. پروفیسر صاحب اکیلے رہتے تھے، نوکر سنبھالتا تھا، نوکر.
تو ایک دفعہ میں باتھ روم میں تھا تو صبح کی تیاری کر رہا تھا میں مدرسے جانے کے لیے، تو میری اہلیہ نے کہا کہ آواز آ رہی ہے پاس والے گھر سے، کوئی دیکھیں باہر جائیں۔ میں جلدی جلدی باہر نکلا تو مجھے آواز آئی کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے، میں ڈر گیا، میں نے کہا اللہ خیر کرے کہ کوئی گھر کے اندر کیا چکر ہے کچھ اس میں سے۔ تو میں نے ان کی دیوار تھی تو میں دیوار سے میں نے کرسی رکھی اور اوپر سے دیوار سے دیکھا تو وہ پروفیسر صاحب اپنے گھر کے اندر گرے ہوئے تھے، وہاں سے جو دروازہ اس میں وہاں پہ گرے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ دروازہ کھول کے آ جائیں تو مجھے اٹھا دیں گا۔ میں گیا تو کہنے لگے کہ وہ جو ہے نا میں اخبار اٹھانے کے لیے آیا تو میں سلپ ہو گیا، تو نوکر بھی نہیں ہے، تو میں نیچے سے اٹھ نہیں پا رہا تھا اوپر۔ میں نے اٹھایا پھر ان کو جو ہے نا میں نے وہ کیا بس اٹھایا یہ سب اوپر صرف تھوڑا سا ہٹا دیا تو بیچارے اٹھ گئے ہو گئے اس میں سے۔ جب فوت بھی ہوئے تو کوئی وہ نہیں، پرسانے حال نہیں ہم لوگوں میں نے جنازہ پڑھایا، آج سے 2 سال پہلے کی بات ہوگی، رمضان کی ہے، جنازہ پڑھایا اور گلی کے اندر ہی ہم نے سڑک کے اوپر کیا جنازہ کتنے لوگوں نے کیا، بس وہ جنازہ پڑھ کے دفنا دیا ہم لوگوں نے۔ بیٹا جو تھا وہ خیر کووڈ بھی تھا اس زمانے کے اندر جو ہے، لیکن پھر بھی بچہ اس کے بعد بھی بس ٹھیک ہے۔ اچھا وہ گھر اب تالا لگا ہوا ہے، 7 والا گھر ہے، تالا لگا ہوا ہے، کروڑوں کا گھر ہے، کروڑوں کا گھر ہے، تالا لگا ہوا ہے، بس بند پڑا ہے، بس ٹھیک ہے۔ بچے کی زندگی کینیڈا کے اندر ہے، باپ بیچارہ جو تھا وہ اجر ہی ہے، اس نے زندگی جو ہے بس گزار دی جو ہے۔ تو بس دوڑ کے اندر لگے ہوئے ہیں، کماؤ کماؤ کماؤ، زندگی جو ہے نا۔ اور ماں باپ کو بھی بڑی اس چیز کے اوپر بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، بہت کما رہا ہے، جو کما کے دے گا اس کو بڑی خوشی ہے کہ جناب پیسے کی ہے۔ حالانکہ یہی نہیں پتا کہ آگے اس کی زندگی کیا وہ۔ میں نے مجھے واقعی بعض دفعہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں نے خود لوگوں سے یہ چیز سنی بھی، کئی اچھے دیندار لوگ جو اچھا پیسہ کماتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا ہاں جی کیا کریں گے، بچوں کا کیا ارادہ کیا آگے پڑھنے کا؟ ہاں جی بیٹا جو ہے نا ڈاکٹر بنے گا، بیٹا انجینئر بنے گا، بیٹا فلاں بنے گا۔ اب مثال کے طور پہ باپ کی فیکٹری ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ بیٹے کو میں کیا بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، ڈاکٹر بناؤں گا، اور وہ بھی کیا ایک ہی بیٹا ہے۔ تو بعض دفعہ انسان کو ایک حیرانگی ہو رہی ہوتی ہے کہ یار آپ دیندار بھی ہیں، مدرسوں کو وہ بھی کرتے ہیں، فنڈنگ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوگا، لیکن بچوں کو عالم بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہم لوگ۔ مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی بندہ آتا تھا نا کہ کروڑ روپے پکڑ لیں گے، 2 کروڑ روپے لے لیں گے مدرسے کے، وہ فرمایا کرتے تھے تم یہ پیسے نہ دو مجھے، تم مجھے یہ نہ دو، تم اپنا ایک بیٹا مجھے دے دو جو اس کو ہم عالم بنائیں، ایک بیٹا دے دو، ہم ایک عالم بنائیں اس کو۔ تو بچے تو لوگ کروڑوں روپے دینے کو تیار ہوتے ہیں لیکن بیٹا دینے کو تیار نہیں ہوتے کہ مدرسے کے اندر وہ پڑھ لے، مدرسے کے اندر پڑھ لے۔ حالانکہ باپ کے پاس جب اتنا پیسہ ہے تو بچے کی زندگی انشاءاللہ اچھی گزر جائے گی، کون سا کوئی مسئلہ ہے؟ اس کے لیے کوئی ایسا بندوبست کر لیں کہ جناب چلو وہ اپنے پڑھنے پڑھانے میں رہے، اس کا گزارا اچھا ہو، چلتا رہے، تو لوگ دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو وہ اس میں سے اور آپ ایکسپیرینس کر لیجیے گا، ہم میں سے خود کتنے لوگ ہیں آج کل کے علماء اپنے بچوں کو عالم بناتے ہوئے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں یار ہماری زندگی بڑی مشقت میں گزری ہے، بچوں کی زندگی میں بڑی مشقت میں گزرے گی، تو کیوں ہم ایسا کریں، اس کو دنیا کی لائن میں اسی میں لگا دو، دنیا کمائیں گے، اچھا ہے ذرا۔ اور آپ خود دیکھیے گا ضرورت کی چیزیں اللہ تعالیٰ تقریباً ہر انسان کو مل رہی ہوتی ہیں،
انسان کی ضروریات میں. ہاں خواہشات جو ہے نا اس کی کوئی وہ نہیں، خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہے. خواہشات کی کوئی انتہا نہیں. آپ دوڑ لگا دیں، آپ دیکھ لیں. میں حیران ہوتا ہوں. آپ آج کل کی آپ جگہوں کے اوپر وہ سوچیں، گھروں کی قیمتیں آپ دیکھتے ہیں. مطلب 10 12 12 کروڑ روپیہ تو ایک عام سادہ سا گھروں کی جو ہے وہ کہاں سے اس کی وہ ہو. اب آپ کتنا کریں گے، کتنا کمائیں گے جو آپ سوچتے ہیں یار میں نے کیا کرنا ہے، اتنا میں کر لوں تو پھر اس کے بعد کیا؟ جب وہ آپ اس کو پہنچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں چلو یہ ایک شہر کے اندر بنایا ہے، 2 3 شہروں میں تو ہونا چاہیے نا. پھر 2 3. تو بس کیا مسلمان کی زندگی بس ایک دو گھر ہی ہے ساری زندگی، ایک گاڑی، ایک دو گھر، اور بس یہ اس کی زندگی تھی. وہ اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا تھا، جاؤ جا کے جو ہے تم جا کے ایک گھر بنا لینا اور بس تم جو ہے نا پھر بڑی تمہاری وہ ہو جائے گی. مقصد کیا تھا؟ حدیث میں آتا ہے نا دنیا دار و ملا دار علیہ. دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے. دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے. لیکن اور اس کو وہ آدمی جمع کرتے ہیں جس میں عقل نہیں ہے، جس میں عقل نہیں ہے، اس کو وہ جمع. بس دوڑ لگائیں اور کماتے جائیں اور کماتے جائیں اور سمجھ میں آئے کتنا بچوں کے لیے ہم نے شاید ہم نے کوئی بہت بڑا کمال کر دیا. میں نے بچے کے لیے نا ایک پہلے سے گھر تیار کیا ہوا ہے. میں یقین کریں میں حیران ہوتا ہوں کہ جو آپ حضرت ان کے وہ پڑھے ہیں آپ جو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات آپ پڑھیں کہ جب فوت ہو رہے ہیں تو کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں بچوں کے. ٹھیک ہے نا. اور دوسرے جو بادشاہ تھے وہ اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ چھوڑ کے گئے تھے. اور ان کے بچوں نے پھر دنیا نے دیکھا کہ ان کی اولادوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنا ان کو مال بھی دیا، ان کی ساری چیزیں بھی دیں. اور ادھر جو ہے وہ بادشاہ جو ہے آج نام و نشان ان کے ملک کے، اور کیا صورت حال تھی. آج سے اب 100 سال پہلے چلے جائیں، آپ دیکھ لیں یہ جو بادشاہ تھے مغل بادشاہوں کو ہی آپ دیکھ لیں کہ مغل بادشاہوں کی کیا زندگی تھی. مغل بادشاہوں کی بہادر شاہ ظفر کا جو حشر ہوا ہے، آپ انسان جو ہے نا انسان سوچ کے جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے. پھر بہادر شاہ ظفر کے ساتھ جو ہے. اس لیے میں یہ نہیں آپ کو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا نہ کمائیں، دنیا سے دل نہ لگائیں. اور اس کے لیے کیا چیز ہے جو بات چلی تھی کہ بھائی اللہ والوں کی صحبت کا خاص طور پہ خیال رکھیں. کہ اللہ والوں کے پاس آنا جانا ضرور رکھیں. انسان اپنے بچوں کو کیا کرے، جوڑے اللہ والوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ. ان کے ساتھ جوڑے. اگر آپ جوڑیں گے
تو کیا رہے گا، ان کا دین محفوظ رہے گا۔ اور اگر آپ نہیں جوڑیں گے اور آپ اسی اس میں رہیں گے، اور یہ کب ہوتا ہے، بچوں کے اندر دین والوں کی عظمت کب آتی ہے؟ جب ماں باپ کے اندر کیا ہوتی ہے، دین والوں کی عظمت ہوتی ہے، دین والوں کا احترام ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ کے اندر دین والوں کا احترام نہ ہو، وہ یہ سمجھیں کہ بھی ہمارے چندوں پہ پلتے ہیں، ہمارے چندوں کے اوپر جو ہے نا یہ چلتے ہیں سارے کے سارے۔ اچھے اچھے دیندار لوگوں کو میں نے دیکھا جو کہ کیا ہیں، جن کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، مولویوں کو نا ہم چندے دیتے ہیں، ان کے نظام چل رہے ہوتے ہیں، مدرسوں کو ہم چلا رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کی یہ سوچ ہوگی، یا آپ کسی عالم کی اس لیے کوئی مدد کرتے ہیں کہ جی ان کے حالات خراب ہیں، ان کو کیا کرو، ان کو چلو جی کوئی پیسے پکڑا دو، ہم ویسے ہی کہہ دیں گے جناب، اوپر سے کہہ دیں گے ہدیہ، لیکن جو ہے نا ویسے جو ہے نا اندر صدقے کی نیت ہوتی ہے، اوپر سے کیا کر دیتے ہیں، ہدیہ کہہ کے دے دیا۔ اب اولاد کے اندر دین اس طرح آئے گا نہیں، دین کے اندر اولاد کے اندر دین نہیں آئے گا۔ یہ ہوتا کہ آپ دیتے کسی کو اور آپ کہتے کہ جناب دیکھو انہوں نے ہمارے اوپر کتنا وہ کیا کہ ہمارے تحفے کو قبول کر لی، ہمارے ہدیے کو قبول کر لیا، یہ ان کی کتنی بڑی بات ہے، ورنہ وہ ہمیں رد بھی کر سکتے تھے یہ چیز۔ اب کیا ہوگا، اولاد کے اندر ایک وہ پیدا ہوگا، جناب اس کا مطلب ہے کہ یہ انہوں نے ہمارے اوپر کیا کیا ہے، یہ احسان کیا۔ اب اس کے بچے کے دل میں عظمت بیٹھی۔ تو آج کل کے زمانے کے اندر اگر اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو نیک مجالس کا خاص طور پہ خیال رکھیں، علماء کے ساتھ صلحاء کے مجلسیں، اور نہیں تو کم از کم دینی کتابیں جو ہیں ان کے ساتھ ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، ان کو دینی کتابوں کو وہ پوچھ کے علماء سے ان کے مطابق آپ ان کو پڑھتے رہیں، آپ کی کیا رہے گی، حفاظت رہے گی۔ دنیا ہے ہی ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا بھی وہ کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، یہ آپ کو کھینچتی جاتی ہے، کھینچتی جاتی ہے، کسی کوئی امتحان، کوئی امتحان، انسان چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے وہ بس، اور جا کے جب ہوتا ہے، جب ایک وقت سمجھ آتی ہے تو بس اس وقت پھر کیا ہوتا ہے، پھر جانے کا وقت ہو چکا ہوتا ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی کی طرف ضائع کر دی ہے، میں نے کیا کیا ہے اتنا کچھ کر کے بھی۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ علماء کے بیانات، بزرگوں کے بیانات سننا، ان کی مجلسوں کا جو ہے وہ اہتمام کرنا، اس میں سے اور فکر کرنا، اپنی بھی اپنے بچوں کے لیے بھی فکر کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ جناب ان کے لیے کیا ہوتا ہے، کوئی اچھا بندوبست ہو دینی تعلیم کا، دین کے حوالے سے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہاں سے لائیں ایسے لوگ، کہاں سے لائیں ایسے لوگ؟ میں نے کہا کہ بھائی ڈاکٹر کیا سارے بڑے بہترین ڈاکٹر ہوتے ہیں؟ کویکس نہیں بیٹھے ہوئے، لٹیرے نہیں بیٹھے ہوئے جو کھان اتار کے رکھ دیتے ہیں؟ باقی دکاندار کے سارے بڑے ایماندار ہیں، باقی شعبوں میں سارے کیا بڑے ایماندار ہیں، وہاں پہ تو بڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مشرق کر کے بڑی عقل سے وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑی سمجھداری کے ساتھ سودا کرتے ہیں، ادھر آپ کی عقل بڑی کام کرتی ہے۔ جب یہاں پہ بات آتی ہے کہتے ہیں جی کیا کریں گے، بس بچوں کے لیے کہاں سے لائیں گے اس زمانے میں، کہاں سے وہ، جب آج کے زمانے میں آپ جنید بغدادی ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے
تو پھر ایسا ہی ہوگا نا. جب آپ جنید بغدادی کی تلاش میں نکلیں گے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھنا پڑے گا زمانے کے حالات کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور اپنی زندگی کے اندر میں بار بار عرض کرتا ہوں سادگی لے کر آئیں، سادگی لے کر آئیں. ان دوڑوں میں نہ پڑیں. کسی دیندار کو دیکھ کے متاثر ہونے کی، اس کی دنیا سے متاثر ہونے کی کوشش نہ کریں. آج کا دیندار دنیا اس لیے بڑی اچھی کمار کے رہا تھا میں لوگوں کو دین پر لے کر آؤں گا. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو دین پر لے کر آئے گا دنیا دکھا کر. دنیا دکھا کر اب لوگوں کو دین پر لے کر آئے گا. یہ تو مقصد ہی کیا ہو گیا؟ کام خراب ہو گیا. تو اس کے لوگوں کے اندر دین کی عظمت جو وہ دنیا کے ذریعے سے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے اس دوڑ میں نہ پڑے. اسلام اپنی سادگی کے اوپر، اسلام اپنی مخلص ہونے کے اوپر، اسلام اپنی اصل نیچرل اس کے اندر جو ہے اسلام کیا ہے وہ بڑی ترقی کرتا ہے اور لوگوں کے اوپر اس کا اثر بھی ہوتا ہے. جہاں قسم کیش ہو گئی، فلاں برانڈیڈ چیزیں آ گئیں گی، فلاں ہو گیا، اور بڑی زبردست قسم کی جی چیزیں جی لش پش وہ کر کے جو ہے نا لوگوں کو دین کے اوپر دکھلانے کے لیے جی ہم نے جی بڑی سوسائٹی والوں کو لے کر آنا ہے دین کے اوپر. بڑی سوسائٹی والے تو مولویوں کو منہ نہیں لگاتے، اس لیے ہم نے یہ کرنا ہے ان کو یہ دکھانا ہے تاکہ وہ کیا ہوں گے، وہ دین کی طرف آئیں گے. میں نے کہا اس میں بھی کیا ہوتے ہیں پھر وہ مقابلے بازیاں چل رہی ہوتی ہیں ان کے اندر. عورتوں کے اندر آج کل دیکھیں کیا ہوتا ہے، دیندار عورتیں جو ہے مقابلے چل رہے ہوتے ہیں. برقع کی اس کا دبئی سے ہے، میرا جو ہے نا فلاں تھا، اس کے اتنے درہم کا تھا، میرا اتنے درہم کا ہوگا. فلاں یہ تھا، یہ آپس میں ہو رہا ہے. اچھا اس نے فلاں ہال کے اندر ان کی بکنگ ہوئی تھی، ہماری فلاں ہال کے اندر جو ہے نا ہماری بکنگ ہوگی. انہوں نے فلاں ایسے وہ کیا تھا، اسٹیج کو سجایا تھا، ہم ایسے اسٹیج کو سجائیں گے. آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں یہ چیزیں، ہمیں تو باتیں پہنچتی ہیں نا. آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں چیزوں کو. ایک کیسی مقابلے بازیاں چل رہی ہوتی ہیں. جائیں گی وہ دین کے لیے، لیکن کیا ہوتا ہے 30,000 کا جوتا لے کر کے پتہ تو چلے نا جوتا جو ہے نا 30,000 کا لاکٹ سونے کا جو ہے نا یہ بھی کیا ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے لاکٹ سونے کا. جب آپ اس ہٹتے ہیں، اس نہج سے ہٹتے ہیں، اس طریقہ کار سے ہٹتے ہیں جو دین کے مزاج کرنی تھی، تو وہ جو ہے نا وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے نتائج ہمارے سامنے نہیں آتے ہیں. تو اپنے آپ کو سادہ رکھیے، دنیا کی بہت دوڑ میں نہ لگیے. ایکسچینج کرنے کا بھی آج کل بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ تکلفات کی زندگی ہوتی ہے نا وہ پریشان زندگی ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھ لیں. یہ تکلفات ہوتے ہیں نا، اچھا انہوں نے ہمیں گفٹ دیا تھا ہم نے بھی ان کو گفٹ کرنا ہے، یہ خطرناک چیز ہے. اس لیے نہیں ہوتا ہدیہ کیونکہ اس نے مجھے دیا تھا اس لیے مجھے بھی اس کو دینا ہے. یہ ہدیہ کے مقام دینا چاہیے بندے کو، لیکن اس لیے نیت سے نہ ہو. سنت کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ اس میں سے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس نے جی ہمیں 600 روپیہ میرے بچے کو دیا ہے، میں نے اب 700 روپیہ دینا ہے. کیوں نیوتا کو کیوں منع کیا گیا تھا؟ اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے. نیوتا کی جو رسم ہے جو شادیوں کے اوپر جو آپ دیتے ہیں گفٹ وغیرہ جو دیتے ہیں، آپ نے کبھی نوٹ کیا
لوگ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اتنے فلاں کا اتنا پیسہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے، اچھا اس کی بیٹے کی شادی آئی ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے، چلو 100 روپیہ زیادہ کر دو، اچھا 500 روپیہ زیادہ کر دو، ادھر چل جائے گا ہمارا، ان کی طرف چل جائے گا، ہمارے بچہ ایگزام میں پاس ہوگا تو پھر آ جائے گا، کوئی نہیں۔ یہ جو ہے یہ کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تکلفات۔ اور ہر بندہ خود سمجھتا ہے، اپنے دل سے پوچھیں، آپ کا دل خود بتائے گا۔ آپ کسی گھر جاتے ہیں، آپ خالی ہاتھ کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ اب آپ اب کوئی وہ بھی ہوتا ہے، مطلب اب اب اس چیز کے اوپر نہیں ہے، میں لازمی کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے، مٹھائی تو لے کے جانی ہے، کیک تو لے کے جانا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اگر تو آسانی کے ساتھ آپ کو کوئی، اگر تو آپ واقعی محبت کے اس میں لے کے جا رہے ہیں، جذبے میں لے کے جا رہے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن صرف اس لیے کرنا ٹھیک ہے نا کہ جناب یہ جو ہے نا وہ بھئی یہ بہت برا لگتا ہے، لوگ ہمارے بارے میں بڑا بندہ گمان کریں گے، یہ اس لیے نہ کریں۔ آپ ویسے کیا دیں، کسی کو گفٹ دے دیا، پلان کر دیا آپ نے، اور ایسی چیزوں جو آپ کو بوجھ نہ بنے، بوجھ نہ بنے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ مجھے جو ہے نا 1 کروڑ روپے کا گفٹ دے دے، اب کیا ہوگا؟ میں تو جب وہ بندہ مجھے زندگی میں نظر آئے گا، میں کہوں گا یار اس نے مجھے 1 کروڑ روپے کا گفٹ دیا تھا، میں تو ساری زندگی سے نظریں نہیں ملا سکوں گا، پھر یہ تو کیا ہو گیا، یہ ہدیہ تو نہ ہوگا، یہ تو اور زیادہ اس کی وہ ہو گئی ہے۔ تو جتنے سادہ رہیں گے اپنے اوپر، اپنے اوپر بوجھ ڈالیں، نہ کسی اور کے اوپر بوجھ ڈالیں۔ بس زندگی آپ کی کیا رہے گی، بڑی اچھی رہے گی، پرسکون رہے گی، سادگی کے اندر رہیں گے، پرسکون رہیں گے۔ آپ اپنا اٹھنا بیٹھنا فلاں جس طرح آپ زندگی میں رہتے ہیں، آپ کی بول چال، کھانا پینا، سب چیزوں میں کیا ہونا چاہیے، آپ کا نیچرل ایک جس کو کہتے ہیں نا انسانی وہ جو ہوتا ہے، جب آپ اس پہ رہ رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جو آخر میں پھر گزارش ہے کہ جی اپنے آپ کو جوڑیے اللہ والوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ جوڑیے اپنے آپ کو، انشاءاللہ کیا ہوگی، دین کی حفاظت ہوگی۔ بچوں کو جوڑیے، اگر کوئی ایسی موقع نہ ہو تو دینی کتابوں کے ساتھ جڑ جائیے، دینی کتابوں کے ساتھ جڑ جائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرنا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔